اور تکبر یہ ایک ایسی روحانی بیماری ہے جو انسان کی ترقی کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے تکبر اور غرور انسان کو بلند نہیں ہونے دیتا، دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو متکبر اور مغرور آدمی اس کے پاس رہنے والے بندے، اس کے ساتھ چلنے والے بندے، اس کی محفل میں آنے والے بندے چند دنوں کے لیے ہوتے ہیں۔ جب وہ اس کی مغرورانہ اور متکبرانہ چال اور گفتگو دیکھتے یا سنتے ہیں تو وہ اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دینی اعتبار سے اگر کوئی بندہ مغرور یا متکبر ہے تو دینی اعتبار سے تقاضا یہ ہے کہ انسان لوگوں کے لیے خیر خواہ ہو، لوگوں کی اچھائی کا طلبگار ہو، اور مغرور اور متکبر آدمی کے دل میں دوسروں کے لیے اچھائی نہیں ہوتی، دوسروں سے اپنا مفاد حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو دونوں اعتبار سے تکبر ترقی کے لیے رکاوٹ ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے یہی بات کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو بندہ عاجزی کرتا ہے، عاجز ہے، رفعہ اللہ، اللہ اس کو ترقیاں عطا کرتا ہے۔ سبحان۔ ومن تکبر، اور جو تکبر کرتا ہے، وضعہ اللہ، اللہ اس کو نیچے گرا دیتا ہے۔ عاجز بندہ، منکسر المزاج بندہ اور انکساری کرنے والا بندہ دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی پا لیتا ہے اور دینی اعتبار سے اللہ کے ہاں بھی وہ بلند مرتبہ پا جاتا ہے، اور متکبر آدمی دینی اعتبار سے اگر متکبر ہے تو پھر بھی ذلیل، اور دنیاوی اعتبار سے متکبر ہے تو پھر بھی ذلیل۔ اب غور و فکر بندہ کرے نا تو تکبر کی کئی وجوہات ملتی ہیں کہ فلاں آدمی متکبر ہے، کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ان میں سے میں نے اس کی وجوہات تو کئی ہے۔ کسی کے پاس دولت زیادہ ہے تو اس لیے متکبر ہے، کسی کے پاس افرادی قوت زیادہ ہے تو اس لیے متکبر ہے، کسی کے پاس علم بہت زیادہ ہے تو اس لیے متکبر بن گیا، کسی کو اپنے حسن پہ ناز ہے، کسی کو اپنے حسب نسب اور قبیلے پہ ناز ہے۔ یہ مختلف وجوہات ہیں۔ کوئی نیکیاں اتنی کرتا ہے کہ نیکی کر کر کے اس کے دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ میں تو بڑا نیک ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، تو اس کو اپنی نیکی کا اور بھلائی کا خبط اس کے ذہن پہ سوار ہوتا ہے، تو اس کا نام بھی تکبر ہے۔ تو یہ مختلف وجوہات بن جاتی ہیں تکبر کی۔ ان میں سے چند میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ان کا علاج
کہ اگر یہ وجہ انسان کے تکبر کی بن رہی ہو تو اس کا علاج کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ پہلی چیز حسب نسب، یہ بھی بنیادی وجہ ہے انسان کے متکبر اور مغرور ہونے کی۔ میرا خاندان بڑا اونچا، میرا قبیلہ بڑا اونچا، ہم اونچی ذات کے لوگ ہیں، فلاں حقیر ہیں، کم تر ہیں۔ یہ حسب نسب کا تکبر بھی انسان کو اللہ رب العزت کے دربار میں گرا دیتا ہے۔ بعض لوگوں کو اپنی قومیت پہ بڑا ناز ہوتا ہے، بڑا فخر ہوتا ہے۔ اب اللہ کے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس حسب نسب کے بارے میں کیا ہے؟ پہلے ایک واقعہ سن لیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام جمع بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، آپ کے ساتھی جمع ایک جگہ پہ اور کسی معاملے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے کبار صحابہ، بڑے بڑے صاحب علم صحابہ، مجلس لگی ہوئی ہے، ہر بندہ اپنی اپنی رائے پیش کر رہا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، قبیلے غفار کے سردار ہیں، اپنے قبیلے کے سردار ہیں حضرت ابو ذر۔ وہ بھی کوئی بات کہہ رہے ہیں، انہوں نے بھی کوئی مشورہ دیا، انہوں نے بھی اپنی رائے پیش کی۔ اللہ کی شان، اسی مجلس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کی رائے کے بعد حضرت بلال آپ کی رائے کی تردید کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے بھائی ابو ذر، ایسے نہیں ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں۔ حضرت بلال وہ صحابی ہیں جو بالکل ابتدا زمانہ میں مسلمان ہوئے ہیں۔ ایک طرف حضرت ابو ذر سردار ہے، دوسری طرف حضرت بلال غلام ہے، خود بھی غلام ہے، آپ کے والد رباب بھی غلام تھے، رنگ کے بھی کالے ہیں، چپٹی ناک ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس کے اندر حضرت ابو ذر غفاری کی رائے کو غلط قرار دے دیتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا ابن السودا، اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے، یا ابن السودا، اے کالے رنگ والی عورت کے بیٹے، تو بھی میری غلطیاں نکالنے کے قابل ہو گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت ابو ذر غفاری ماں کی طرف سے عار اور شرم دلاتے ہیں، غصے کے ساتھ افسوس کرتے ہوئے حضرت بلال کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں، اللہ کی قسم میں اپنا معاملہ اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے پیش کروں گا۔ چل پڑتے ہیں، افسوس بھی بڑا کر رہے ہیں، غصہ بھی آیا ہوا ہے حضرت ابو ذر غفاری پہ،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتلاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سنا کہ ابو ذر غفاری نے یا ابن السودا کہہ کے حضرت بلال کو پکارا ہے، فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک پیغمبر کا چہرہ غصے کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر پیغام بھیجتے ہیں ابو ذر کی طرف، جلدی آؤ۔ حضرت ابو ذر تشریف لاتے ہیں، آ کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر وعلیک السلام نہیں کہتے، پہلے پوچھتے ہیں اے ابو ذر اعیرتہ بأمہ، اے ابو ذر کیا تو نے اس کو عار اور شرم دلائی ہے اس کی ماں کی وجہ سے؟ کیا تو نے یہ جملہ کہا ہے کہ اے کالی رنگ کے عورت، کالے رنگ والی عورت کے بیٹے؟ حضرت ابو ذر کہتے ہیں ہاں اللہ کے پاک پیغمبر، یہ جملہ میری زبان سے نکلا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں انک امرؤ فیک جاہلیۃ، اے ابو ذر میری مجلس میں اب تو آ گیا ہے، اب تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے، اب تو میں محمد الرسول اللہ کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا بن گیا ہے۔ انک امرؤ فیک جاہلیۃ، ابھی بھی یہ جہالت والے دور کی باتیں تیرے اندر موجود ہیں، ابھی بھی یہ جہالت والی باتیں تو لے کے بیٹھا ہے کہ یہ غلام ہے اور ہم سردار ہیں، ان کا رنگ کالا ہے ہمارا رنگ سفید ہے، ابھی بھی تجھے اپنے حسب اور نسب پر اتنا غرور ہے کہ ہم سردار ہیں اور یہ غلام ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کہتے ہیں انک امرؤ فیک جاہلیۃ، اے ابو ذر تیرے اندر ابھی تک جاہلیت کے زمانے کی باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے حسب نسب کے غرور کا علاج بتلایا۔ جس آدمی کو اپنے حسب نسب پر غرور ہو، میرا خاندان اونچا، میرا قبیلہ اونچا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کا علاج بتلایا ہے کہ حسب نسب پہ غرور کرنے والے لوگوں، آؤ قرآن تمہیں کیا کہتا ہے۔ یہ میرے سامنے 26واں پارہ، سورت کا نام سورت الحجرات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ فرماتے ہیں حسب نسب پہ غرور کرنے والے لوگوں، اس بات کا خیال کرنا جس کی ذات، جس کا خاندان اونچا ہے، والدین اس کے بھی وہی ہیں، اور جس کو تم حقیر اور کمتر سمجھتے ہو والدین اس کے بھی وہی ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، حسب نسب پہ غرور نہ کرو، اس لیے کہ جتنے انسان دنیا میں آباد ہیں، چاہے کوئی بڑے ہیں چاہے کوئی چھوٹے ہیں، چاہے کوئی رنگ کا کالا ہے چاہے کسی کا رنگ سفید ہے، چاہے کوئی دولت والا ہے چاہے کوئی غریب ہے، اللہ فرماتے ہیں حسب نسب پہ غرور نہ کرو، اس لیے کہ تم سب کا باپ بھی آدم ایک، تمہاری ماں حوا بھی ایک۔ اللہ نے بتا دیا انا خلقناکم من ذکر و انثی، ماں بھی ایک باپ بھی ایک۔ یا اللہ پھر یہ قبیلے کیوں بنائے تو نے؟ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ تو میں نے پہچان کے لیے بنائے ہیں۔ یہ تو کس کے لیے ہے؟ پہچان کے لیے۔ یہ قریشی ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ بنو امیہ کا ہے،
یہ بنو عباس ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو میں نے پہچان کے لیے بنایا ہے، باقی کوئی اونچا نیچا نہیں ہے، کسی کو کسی کے اوپر فضیلت نہیں ہے۔ تمہارا باپ بھی ایک، تمہاری ماں بھی ایک، تم سب دنیا کے انسان ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہو۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا خطبہ حج کے موقع پہ جو میرے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی اجمی کو کسی عربی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی رنگ کے گورے کو سیاہ رنگ والے پہ فضیلت نہیں ہے، کسی سیاہ رنگ والے کو کسی سفید رنگ والے پہ فضیلت نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں الا التقوی، اگر کوئی فضیلت کا سبب ہے تو وہ تقوی ہے۔ وہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اللہ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ذات پات پہ فخر کرنے والے لوگوں، یہ خاندان، یہ قبیلے، یہ ذاتیں، یہ تمہاری بنائی ہوئی ہے، یہ اللہ نے پہچان کے لیے بنائی ہے۔ اگر اللہ کے ہاں کسی کا مقام اور مرتبہ ہے، اتقاکم، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہی اللہ کے نزدیک عزت والا ہے۔ اللہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری کو کہتے ہیں انک امرؤ فیک جاہلیت، تو ابھی جاہلیت کے زمانے کی باتیں لے کے پھر رہا ہے، ابھی تک تیرے اندر جہالت کی باتیں موجود ہیں۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں یہ اللہ رب العزت کا فضل ہوا کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو تمہارے ماتحت کر دیا، تم ان کے اوپر والی بن گئے، تم ان کے اوپر سردار بن گئے۔ لہٰذا خیال رکھنا اگر تمہارے ماتحت کچھ لوگ ہوں تو ان کو کھلانا بھی اچھا ہے، ان کو پلانا بھی اچھا ہے، ان کو لباس بھی اچھا دینا ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کسی آدمی کو اس وجہ سے عار اور شرم نہیں دلانی، فلاں قوم کا ہے تو، فلاں ذات کا ہے تو، تیرا باپ ایسا، تیری ماں ایسی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے منع فرما دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ باتیں سنتے ہیں فبکا ابو ذر، حدیث کے اندر آتا ہے حضرت ابو ذر غفاری روتے ہوئے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں اور مسجد نبوی کے دروازے پہ اپنا چہرہ مٹی کے اندر لگا کے لیٹ جاتے ہیں، مٹی کے اندر اپنا چہرہ ڈال دیتے ہیں، اپنا منہ مٹی کے اندر رکھ کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ بلال کو بلاؤ، آ کر وہ میرے اس منہ پہ اپنا پاؤں رکھے، تب جا کے ابو ذر کو یقین آئے گا، تب جا کے ابو ذر کے دل کی تسلی ہوگی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر نکلتے ہیں، حضرت ابو ذر نیچے زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں، اپنے چہرے پہ مٹی بھی لگائی ہوئی ہے اور کہہ رہے ہیں بلال اپنے ان قدموں سے، اپنے ان پاؤں سے میرے چہرے کو روند، تب جا کے مجھے تسلی ہوگی کہ میں نے تجھے تیری ماں کے رنگ کی وجہ سے عار اور شرم دلائی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تو میرے پاک پیغمبر کے صحبت یافتہ تھے،
وہ بھی تو میرے پاک پیغمبر کے تربیت یافتہ تھے، انہوں نے بھی تو اپنے دل کا تزکیہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور صحبت میں بیٹھ کے کیا تھا، ان پر بھی تو رنگ میرے پاک پیغمبر کا چڑھا ہوا تھا۔ اور اللہ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، جس کے اوپر رنگ اللہ کا چڑھ جائے اس رنگ سے زیادہ بہتر اور کوئی رنگ نہیں ہے۔ حضرت بلال میرے پیغمبر کے تربیت یافتہ ہیں، صرف بلال نہیں، جو بھی میرے پیغمبر کی محفل میں آتا گیا، جو بھی میرے پیغمبر کی مجلس میں آتا گیا، جو بھی میرے پیغمبر کی صحبت میں آتا گیا، جو بھی میرے پیغمبر کے حلقہ درس میں بیٹھتا گیا، جو بھی میرے پیغمبر کی نظر رحمت کا مرکز بنتا گیا، جو میرے پیغمبر کی گفتگو سن کے ان کو ماننے والا بنتا گیا، اللہ رب العزت نے ان سارے آنے والوں کو آسمان ہدایت کا ستارہ بنا دیا۔ سارے ہی بے مثال بنتے گئے، جو آتا گیا وہ بے مثال بنتا گیا۔ اور کمتر مرحوم کہتا ہے عجب نصیب انہاں دے لوگو جڑے سنگت رسول دی رلے، بڑے خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کو صحبت اور سنگت پاک پیغمبر کی مل گئی۔ واہ، عجب نصیب انہاں دے لوگو جڑے سنگت رسول دی رلے، بو بکر عمر عثمان و علی اتو بھر گئے چاروں پلے، پر سب تو ود صدیق اکبر تے چڑی اے جئی فیض دی چھلے، تے او تے اج بھی رسول دے نال ستے، تے رہے شک دی نہ کوئی گلے۔ جن کو اللہ کے پاک پیغمبر کی صحبت اور سنگت میسر آ گئی ان کی تو پھر مثالیں ہی نہیں ہیں نا۔ جس طرح رب نے اپنے نبی کو بے مثال بنایا، مجلس میں آنے والوں کو بھی اللہ نے اسی طرح بے مثال بنا دیا۔ سارے یار نبی دے پیارے، پر یارے غار دے کیا کہنے، سارے یار نبی دے پیارے، پر یارے غار دے کیا کہنے، تے جینو منگیا لڑ کعبے دا نپ کے، اس عمر جرار دے کیا کہنے، تے جینو منگیا لڑ کعبے دا نپ کے، اس عمر جرار دے کیا کہنے، تے جیندا ہاتھ محبوب دا ہاتھ بنیا، عثمان دے پیار دے کیا کہنے، تے جینو طاہر آقا ویر آکھے حیدر کرار دے کیا کہنے۔ میرے پیغمبر کا ایک ایک یار ہی بے مثال ہے۔ سارے یار نبی دے پیارے، تے صدیق دا عشق کمالے، سارے یار نبی نو پیارے، تے صدیق دا عشق کمالے، تے طاہر یار غار والی دیندے راسن لوگ مثالے، تے عشق بہاریاں آن دیوائیاں، تے دتا گھر دا سارا مالے۔ غزوہ تبوک، عشق بہاریاں آن دیوائیاں، تے دتا گھر دا سارا مالے، تے ہاں اتنا پختہ سنگت دا ستا اج بھی رسول دے نالے۔ من عمر نو عمر دراز ہووی، تے شالا ہوویں
عمر دا دردی من عمر نو عمر دراز ہووی تے شالا ہوویں عمر دا دردی تے اس عمر دے در تے لکھاں دی میں ویکھی قسمت سنور دی تے اس عمر دا شان حسین تو پوچھو گھر عمر دے دھی حیدر دی تے حیران ہے طاہر باج عمر دے کیویں پئی عمر گزر دی۔ بہرحال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی میرے پاک پیغمبر کے تربیت یافتہ، ابو بکر و عمر عثمان و علی بھی میرے پاک پیغمبر کے تربیت یافتہ۔ اگر ابو بکر میرے پیغمبر کی مجلس میں آ کے صداقت کا بادشاہ بن گیا، اگر عمر میرے پیغمبر کی مجلس میں آ کے عدالت کا نام بن گیا، اگر عثمان و علی میرے پیغمبر کی مجلس میں آ کے جرت اور سخاوت کا نام بن گئے، تو بلال بھی تو انہی میں سے ایک تھا، بلال بھی تو انہی ساتھیوں میں سے میرے پیغمبر کا ایک ساتھی تھا، بلال بھی تو میرے پیغمبر کی مجلس میں بیٹھنے والا ایک رفیق تھا، بلال بھی تو میرے پیغمبر کا جانثار تھا، بلال نے بھی تو اللہ کے نام کے لیے، پیغمبر کی صحبت کے لیے اپنا جسم چھلنی کروایا تھا، بلال ہی تو تھا جس کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا تھا، وہ بلال ہی تو تھا جس کے سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیا کرتے تھے، وہ بلال ہی تو تھا جس کو اس کا آقا کوڑوں کے ساتھ اتنا مارا کرتا تھا کہ مکہ کی وادی بلال کی احد احد کی صدائیں سے گونجا کرتی تھی، وہ بلال ہی تو تھا جو میرے پیغمبر کا ساتھی اس وقت بن کے آیا تھا جب میرے پیغمبر کے چند ساتھی تھے، وہ بلال ہی تو تھا جس نے میرے پیغمبر کی تصدیق اس زمانے کے اندر کی تھی جب سارے تکذیبیں کرنے والے تھے، وہ بلال ہی تو تھا جو میرے پیغمبر کے لیے تسلی کا سامان اس وقت بن کے آیا جب سارے راستوں کے اندر کانٹے بچھایا کرتے تھے، وہ بلال جس کو حضرت عمر سیدنا بلال کہہ کے پکارا کرتے تھے، وہ بلال جس کو پیغمبر جس کے قدموں کی آہٹ جنت کے اندر سنتا ہے، وہ بلال قیامت کے دن جب میرا پاک پیغمبر جنت کے اندر داخل ہونے لگے گا، میرے پیغمبر جس سواری کے اوپر سوار ہوں گے اس سواری کی رسی میرے پاک پیغمبر کے ساتھی بلال کے ہاتھوں میں ہوگی۔ حضرت بلال مسجد سے باہر آتے ہیں، باہر آ کے حضرت ابو ذر کی حالت کو دیکھتے ہیں، حضرت ابو ذر نے اپنا چہرہ گرد آلود کیا ہوا ہے، مٹی کے اندر ہٹا ہوا چہرہ، اور حضرت ابو ذر کہہ رہے ہیں آؤ بلال، آؤ بلال، میرے چہرے پہ آ کے پاؤں رکھو تاکہ مجھے تسلی ہو جائے۔ حضرت بلال نیچے جھکتے ہیں، چہرہ دونوں ہاتھوں کے درمیان تھام کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں، اور حضرت بلال کہتے ہیں اے میرے بھائی ابو ذر، اے میرے بھائی ابو ذر، بڑا قیمتی جملہ، توجہ کرنا اور یاد رکھنا حضرت بلال کا یہ جملہ۔ حضرت بلال کہتے ہیں اے میرے بھائی ابو ذر، میں اس چہرے پہ اپنا قدم کیسے رکھ سکتا ہوں، میں اس چہرے کو اپنے پاؤں کے نیچے کیسے رون سکتا ہوں جو چہرہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہتا ہے۔ حضرت بلال کے دل میں محبت تھی تو کس کی، اونچی آواز سے کہہ دے، محبت تھی تو کس کی، اللہ کی۔ حضرت بلال کہتے ہیں جو چہرہ اللہ کے سامنے جھک جائے، جو چہرہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، وہ بلال کے قدموں میں نہیں آ سکتا، بلال اس کے ماتھے پہ بوسہ دے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔